اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اللہ کا ہم پر احسان ہے، نہ کہ ہمارا اللہ پر احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا تو یہ بھی اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ عقل سلیم عطا فرمائی کہ اس دولت کو اللہ کی مرضی کی راہوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں، تو اس پر ہم پر اللہ کا احسان ہے، نہ کہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، نہ کسی دینے والے پر ہم نے احسان کیا ہے، نہ لینے والے پر ہم نے احسان کیا ہے، اور نہ ہی کیا ہے ہم نے اپنے مذہب پر، ہم نے اپنے مشرب پر احسان کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا اور اس علم کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی اس عطا پر کیا ہے شکر گزار رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے اس دین کے کام کے لیے منتخب فرمائی۔ اسی طرح کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حیثیت سے انسان خیر کے کام کا ذریعہ بنتا ہے، کوئی بیواؤں کے کام آ جاتا ہے، کوئی یتیموں کے کام آ جاتا ہے، کوئی مسجد کی خدمت میں رہتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کسی دن بھی کہ ہم نے احسان کیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے اپنے کام کے لیے ہمیں منتخب کیا، اللہ نے نیکی کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا، اللہ نے خیر کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا۔ بندے کو اس احساس کے ساتھ بڑے عجز و انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، تبھی جا کر کیا ہے اس دنیا میں بھی اسے سرخروئی نصیب ہوتی ہے، اور قبر اور آخرت ہر جگہ سے اللہ پاک کیا ہے خیر عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 قرآن کی آیتیں بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے نا، تو ایک گروہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا انداز ایسا تھا کہ گویا وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے کہ ہمارا قبیلہ آپ پر ایمان لا کر کیا ہے بہت بڑا احسان کیا، آپ پر ایمان لا کر ہم آپ کے فیور میں آ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہو گئے، ہم آپ کی بات کو مان لیے، تو بہت بڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا احسان معاذ اللہ ہوا ہے، ایسا ایک انداز ان کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نازل فرمایا اے حبیب ان سے کہہ دو لا تمنون علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، تم سب مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتاؤ، اللہ کا تم پر احسان ہے اگر اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمہارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رہنمائی عطا کر رہا ہے، تمہارے ذریعے کسی غریب کی غریب پروری ہو رہی ہے، کسی بے کسوں کا تم سہارا بنے ہوئے ہو، کسی یتیموں کے کام آ رہے ہو، تو اس پر اللہ کے احسان مند رہو کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے تمہارا انتخاب فرمایا۔ کیا فکر ہے دیکھیں آپ اسلام کی۔ ایسے تو ہر قوم میں، ہر مذہب میں خدمت خلق کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس انداز سے خدمت خلق کی تعلیم صرف اور صرف اسلام میں ملتی ہے۔ نیکی کا ذریعہ میں ڈال، یہ اسلام کے انہی تعلیمات کے طور پہ بطور محاورے اور کہاوت کے مشہور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جا کہ تو نے کس سے نیکی کی تھی، کیا نیکی کی تھی، کیونکہ تو نے جس کے لیے نیکی کی تھی وہ اس کو دیکھ رہا ہے، آخرت میں وہی اجر و ثواب دینے والا ہے۔